ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دو نعمتوں سے نوازا ہے، ایک دھڑکتا ہوا دل اور دوسرا پھڑکتا ہوا دماغ۔ یہ دھڑکتا ہوا دل عشق الہی کا برتن ہے اور پھڑکتا ہوا دماغ یہ علم الہی کا برتن ہے۔ اگر برتن دے دیتے اور اس کو غذا سے نہ بھرتے تو یہ ظلم ہوتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں۔ اسی لیے بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی والدہ کے سینے سے دودھ کی دو نہریں پہلے جاری فرماتے ہیں، تو کوئی پہلے انتظام کر دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ جو برتن عطا کیے اور ان کی غذا بھی بندے کو عطا فرمائی۔ چنانچہ دل کی ذکر، دل کی غذا ذکر الہی اور عقل کی غذا علم الہی، دونوں کی اپنی اپنی غذا ہے۔ جب یہ برتن اس غذا سے بھر جاتے ہیں تو یہ اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص علم اور عشق سے محروم ہو وہ مردہ کی مانند ہے۔ جو نظام زندگی علم اور عشق سے محروم ہوگا وہ بھی فرسودہ نظام ہوگا۔ چنانچہ دنیا کے بڑے بڑے مفکرین نے نظام زندگی بنائے، لیکن چونکہ سوز عشق سے خالی تھے اس لیے وہ اپنی موت مر گئے۔ ایک وقت تھا دنیا میں کمیونزم صرف آندھی کی طرح پھیل رہا تھا۔ 70 سال کے بعد خود ان کے پیروکاروں نے اس نظام زندگی کو مسرت کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ نظام کامل نہیں تھا، کیسے علم اس میں تھا مگر سوز عشق سے خالی تھا۔ چنانچہ مکمل نظام زندگی ہو جس میں یہ دونوں نعمتیں موجود ہوں، اور یہ دین اسلام کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے ان دونوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس میں علم بھی ہے اور عشق بھی ہے۔ اسی لیے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بالآخر ڈپارٹمنٹ کے اندر نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم شاید کم پڑھتے ہوں گے، ہم میں سے بعض کفار زیادہ پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی کے ہر پہلو کو۔ کیوں؟ وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ کامیابی کا راز کہاں پہ ہے۔ اور ویسے تو اگر آپ سوچیں تو دنیا میں جتنے انسانوں کی زندگیاں ہیں سب نامکمل ہیں، تمام انسانوں کی زندگیاں نامکمل ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے جرنیل آئے، دنیا کو فتح کیا، جب پہنچے تو لوگوں نے کہا
زندگی نے وفا نہ کی، اگر زندہ رہتا تو اور فتوحات کرتا، اس کا مطلب نامکمل زندگی۔ مفکرین آئے، جب دنیا سے گئے تو ان کے شاگردوں نے کہا ابھی تو اس نے بڑا کام کرنا تھا، زندگی نے وفا نہ کی، وہ اپنی تمام تمناؤں کے مطابق کام کو پورا نہ کر سکے، گویا ادھوری زندگی۔ جس کی زندگی کو بھی دیکھو اس کے آخر پر آپ کو یہی کمنٹس ملیں گے، یہ بڑا کرنا تھا ابھی سے۔ صرف تاریخ انسانیت میں ایک زندگی ایسی ہے، نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کی روشنی میں 1 لاکھ سے زیادہ مجمع سے پوچھتے ہیں لوگوں، میں جس مقصد کو لے کر دنیا میں آیا تھا کیا وہ میں نے امانت تم تک پہنچا دی؟ صحابہ نے تصدیق کی، ادیت الامانہ، اے اللہ کے محبوب آپ نے امانت کو پہنچا دیا، ادا کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اللہم اشہد، اللہ اس بات پر گواہ رہنا میں جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا اس مقصد کو پورا کرتے جا رہا۔ تو جب ایک زندگی ایسی ہے جو کامل زندگی، تو کیوں نہ انسان اسی کی اتباع کرے۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا، جدھر سے بھی آپ اوپر اٹھے نیلا آسمان نظر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ انسانوں کے لیے نیلے آسمان کی مانی۔ زندگی کے جس موڑ پر نظر اٹھا کر دیکھیں انہیں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے رہنمائی مل جائے۔ اس لیے جو نظام زندگی آپ لائے وہ کامیاب زندگی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ پرائے لوگوں میں بڑا بننا مشکل ہوتا ہے، اپنوں میں بڑا بننا، پرائے لوگوں میں بڑا بننا آسان، اپنوں میں بڑا بننا مشکل تھا۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگوں کے بچوں سے، بیوی سے، خادموں سے ان کے حالات زندگی کے بارے میں پوچھیں تو ان کو وہ محبت آپ کو نظر نہیں آئے گی جو زیادہ دور کے لوگوں کو ہوتی ہے، اس لیے تو وہ قریب ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ کام دوسرا ہے۔ آپ نے جب اپنا پیغام پہنچایا تو اس پر سب سے پہلے لبیک اسی نے کہی جو آپ کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ غلاموں میں زید رضی اللہ عنہ، بیویوں میں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوستوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قریب کے رشتہ داروں میں علی رضی اللہ عنہ نوجوان، جو جتنے قریب تھے وہ سب سے پہلے ماننے والے بن گئے۔ ویلٹ کے اندر بڑا بن کے رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بات وہ بھی ذہن میں رکھیں، دنیا کا ہر بندہ اپنی بیوی سے جب بات چیت کرتا ہے نا تو کہتا ہے اچھا جو بھی بات ہو بس مجھ سے کر لیا کرو، تمہیں نہ اپنے ماں باپ سے کرنے کی ضرورت ہے، نہ میرے ماں باپ سے کرنے کی ضرورت ہے، نہ باہر کسی سے کرنے کی ضرورت ہے، بس ہم آپس میں کر لیا کریں۔ بڑے سے بڑے لوگ بھی بیوی کے ساتھ یہی بات کریں، ہم آپس میں سمیٹ لیں گے، ہم آپس میں معاملے کو سلجھا لیں گے، آپس کی باتیں باہر نہ کرنا۔ تاریخ انسانیت میں ایک زندگی ایسی نظر آتی ہے، ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کو بھی آپ نے فرمایا جو مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو تم دوسروں تک پہنچاؤ، اور اپنی بیویوں کو بھی یہی الفاظ کہے، فرمایا تم گھر میں مجھے جو کرتے ہوئے دیکھتی ہو تم اسے دوسروں تک پہنچا سکتے۔ اتنی کھلی دھلی زندگی، روشن کتاب کی مانند زندگی، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے 2 نعمتوں سے نوازا،
ایک کلام اللہ کی نعمت جو علم کی شکل میں آئی، اور ایک رجال اللہ کی شکل میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو کلام اللہ اور رجال اللہ، کلام اللہ کیسے علم کے لیے اور رجال اللہ سودیش کے لیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو دیکھو تو یہ بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن علم ہے، نبی علیہ السلام عمل ہے۔ قرآن کتاب ہے، نبی علیہ السلام قاری ہیں۔ قرآن ہدایت ہے، نبی علیہ السلام ہادی ہیں۔ قرآن اگر نور ہے تو نبی علیہ السلام سراجم منیرہ ہے۔ ایک قرآن ناطق ہے، بولنے والا، ایک قرآن ساکت ہے، خاموش۔ کسی عاشق شریف لانا سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا کان خلق القرآن، ان کے اخلاق وہ تو قرآن تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب غار ثور میں تھے تو نبی علیہ السلام آپ کی گود مبارک میں سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے۔ اللہ کی شان کہ صدیق اکبر کا ایک پاؤں کسی سوراخ پر تھا، کسی کیڑے نے کاٹ لیا، تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہے، نبی علیہ السلام کے رخسار پر گرے۔ یہ ایک عجیب منظر ہے۔ دنیا کے عاشقوں کو دیکھا کہ وہ تمنا کرتے ہیں کہ محبوب کے ساتھ ایسا وقت ملے کہ ہم ہی ہم ہو، تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو۔ صدیق اکبر کو اللہ نے وہ موقع دے دیا۔ صدیق اکبر کی گود ہے، محبوب کا چہرہ سامنے ہے، کوئی پاس نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف عشق صدیق ہے اور دوسری طرف حسن رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق اور حسن کا یہ منظر دنیا نے بھی پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا۔ جب آنسو گرا تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھ پوچھا ماں ابھی کا یا ابھی بکر، تم مگر کیوں روتا ہے؟ تیری گود میں رحمت للعالمین کا مبارک سر اور تو رو رہا ہے۔ دو گودیں تھی، سبحان اللہ۔ ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کہ آخری وقت میں محبوب اس طرح جدا ہوئے اس دنیا سے کہ آپ کا مبارک سر عائشہ صدیقہ عنہ کی گود میں تھا، اور ایک ابوبکر صدیق کی گود۔ سبحان اللہ۔ ایک تو صدیق بنا دیا، دوسری تو صدیقہ کائنات بنا دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم کتاب کھول کے بیٹھیں تو جس سے محبت ہے ہمیں اس کا چہرہ نظر آتا ہے۔ کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی آ رہا ہے، یہاں تو ایک طرف عاشق ہیں اور دوسری طرف محبوب کا چہرہ کتاب کی مانند کھلا ہوا ہے، اسی چہرے کو پڑھ رہے ہیں، اسی پہ نظریں جما کر بیٹھے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیڑے نے کاٹا اور تکلیف کی وجہ سے آنسو گر گیا۔ اب اس آنسو گرنے پر بھی کسی صاحب دل نے عجیب شعر کہا۔ اس نے یہ کہا آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر۔ صدیق اکبر کا آنسو کہاں گرا؟ محبوب کے رخسار پر گرا۔ آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ جیسے شبنم پہ
گلاب کی پتی پہ شبنم کا قطرہ ہوتا ہے. اللہ. اب اس منظر کے بارے میں شاہ ولی اللہ محمد دلی رحمۃ اللہ نے عجیب بات کہی. وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر مجھے تیری گود ایک رحل کی مانند نظر آتی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ مجھے کھلے قرآن کی مانند نظر آتا ہے, اور ابو بکر تو مجھے ایک قاری کی مانند نظر آتا ہے جو بیٹھا اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ نظام زندگی کیسے علم بھی رکھتا ہے اور سود عشق بھی رکھتا ہے. اسی لیے پوری دنیا میں یہ کامل نظام زندگی ہے. دیکھیے آج سائنسی عروج کا زمانہ ہے. دنیا ہر چیز کو سائنس کی نظر سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. ذرا توجہ فرمائیے. عجائبات قدرت کو اپنے عقل و شعور سے پہچاننا اس کا نام سائنس ہے. عجائبات قدرت کو اپنے عقل و شعور کے ذریعے سے پہچاننا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سائنس کہتے ہیں. دین اسلام کے اندر یہ شان ہے کہ وہ آج کے سائنسی دور کے اندر بھی ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہے, ہر تقاضے کو پورا کر سکتا ہے. چنانچہ ماضی میں زمانے کو اعراض میں سے سمجھا جاتا تھا. آج ٹی وی نے گزرے ہوئے لمحات کو قید کر کے دوبارہ بتلا دیا کہ نہیں, زمانے کو بھی قید کیا جا سکتا ہے. اب اس کی تفصیل دین کو بتا سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس نے سب سے پہلے ریلیٹو ٹائم کا تصور کیا. ذرا توجہ کیجیے. ایک ہوتا ہے ایبسولوٹ ٹائم, ایک ہوتا ہے ریلیٹو ٹائم. دنیا میں ریلیٹو ٹائم کا کہیں تصور نہیں تھا. ابھی تو سائنس کی بنیاد نہیں پڑی تھی. دنیا میں پہیا ایجاد نہیں ہوا تھا, ڈائنمو نہیں ہوا تھا ایجاد, تو سائنس کو تو جانتے ہی نہیں تھے لوگ. اس وقت قرآن نے آ کر کہا کہ قیامت کا دن ہوگا, ایک دن 50,000 سنہ, دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہ ریلیٹو ٹائم کا تصور کہ یہاں کے 50,000 سال وہاں کا ایک دن بنے گا. کالف سنۃ مما تعدون, 1000 سال کے برابر. یہ کس نے بتایا؟ دین اسلام نے بتایا. چنانچہ آج سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ مختلف فریم آف ریفرنس میں ٹائم ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. آج ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کے تمام اعمال افعال کو کیسے پیش فرمائیں گے, بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک ایک چیز ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی. پہلے وقتوں میں جب لوگ پڑھتے تھے کہ زمین کو حکم دیا جائے گا تو زمین اپنے اندر کی جو خبریں ہیں وہ ساری کی ساری نکال دے گی. تو لوگ حیران ہوتے تھے زمین کیسے بتائے. آج ویڈیو کیمرے نے آ کے مسئلے کو صاف کر دیا. ویڈیو کیمرے میں کون سا کوئی جاندار ہوتا ہے؟ تو بے جان چیز ہی ہوتی ہے نا. اور وہ چیز کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے نکلتی ہے نا. سلیکون اور جرمینیم کیا چیزیں ہیں؟ ریت سے نکلی ہیں. تو اگر ریت سے نکلے ہوا سلیکون اور جرمینیم کا بنا ہوا ویڈیو کیمرہ انسان کی پورے منظر کو اپنے اندر سمو سکتا ہے تو اللہ کے حکم سے زمین کا ہر ذرہ انسان کی ہر حرکت کو نہیں سمجھتا. تو قیامت کے دن زمین گواہی دیتی. آج ان باتوں کا سمجھنا آسان, پہلے مشکل. یہ دین اسلام کو اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قیامت کے دن کفار کے اعمال کو تولا جائے گا لیکن ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا.
فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. اب پہلے دنیا اعتراض کرتی تھی، کہتی تھی کہ یہ کیا بات ہوگی، مسلمان عمل کرے تو وزن، کوئی دوسرا وہی عمل کر لے تو وزن کوئی نہیں. آج سائنس نے آ کے پتہ صاف کر دیا. سائنس نے بتایا کہ دیکھو وزن کی جو اکویشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے W = M × G. ماس اور گریویٹیشنل فورس اس سے جب ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس سے وزن نکل جاتا ہے. آج سائنس اس کو تسلیم کرتی. چنانچہ اگر ایک آدمی کا وزن یہاں پر 100 کلو ہے، وہ مریض کے اوپر چلا جائے تو اس کا وزن وہاں پر ممکن ہے 400 کلو ہوگا، اس لیے کہ گریویٹیشنل فورس بہت زیادہ ہے وہاں. چاند پہ چلا جائے تو اسی بندے کا وزن میں بھی 70 kg ہوگا، گریویٹیشنل فورس کم ہے. یہی بندہ خلا میں چلا جائے، اس کا وزن 0، اس لیے کہ وہاں پر گریویٹیشنل فورس ہے ہی نہیں. تو اگر ایک وزن والا بندہ خلا میں جاتا ہے تو بے وزن ہو جاتا ہے گریویٹیشنل فورس نہ ہونے کی وجہ سے. تو دین نے یہی بات سمجھا دی کہ دیکھو ان کافروں کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، یہ جو اعمال کر رہے ہیں یہ عشق الہی سے خالی ہیں، یہ اپنے رب کو نہیں مانتے، ایمان ان میں نہیں. اور عمل کا وزن تو تب ہوگا جب ایمان کی گریویٹیشنل فورس سے ملٹیپلائی کریں گے. تو جب 0 سے ملٹیپلائی کریں گے تو فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزن ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے دین اسلام کو یہ شان عطا فرمائی. چنانچہ قرآن مجید نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی. 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی. آج مریخ کے اوپر مشن بھیجے جا رہے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہاں لائف ہے یا نہیں. تو سائنسدانوں نے مشورہ کیا کہ ہم کیسے فیصلہ کر سکیں گے کہ وہاں لائف ہے یا نہیں. لمبی ڈسکشن کے بعد سب نے اس بات پہ ایگری کیا کہ اگر وہاں پانی نکل آیا H2O یہ موجود ہوگا تو یقیناً زندگی ہوگی. لہذا پانی کو تلاش کرو. جو پیغام قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے دیا، آج سائنس کو اسی پیغام کو لے کر دوسرے سیارے کے اوپر زندگی کو تلاش کرنا پڑا. تو دین اسلام ایک ایسا دین ہے ہر دور اور ہر زمانے کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے. یہ دین فطرت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی. چنانچہ نبی علیہ السلام یہ 2 چیزیں لے کر آئے. چنانچہ مادی ترقی کے ساتھ اسلام ہی ایک کامیاب دین کے طور پر اپنایا جا سکتا ہے، اور کوئی دین کام نہیں آ سکتا یہاں. اب ذرا غور کیجئے، بات سائنس کی چلی تو ایک بات ذرا تھوڑی کے بیان کریں. طلباء کے لیے علمی بات ہوگی، توجہ فرمائیں گے. دیکھیں، ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے. عالم خلق مادی عالم، ظاہری ہم اپنے گرد جو دیکھتے ہیں اس کو عالم خلق کہتے ہیں. عالم امر شریعت کا نظام، نظام شریعت جو حکم خدا اللہ کو محبوب دنیا میں لے کر آئے وہ عالم امر ہے. تو ایک عالم خلق ہوا اور ایک عالم امر ہوا. اگر دونوں میں ذرا مناسبت دیکھی کیسی ہے. یہ عالم خلق اللہ کا کام ہے. عالم خلق کیا ہے؟ اللہ کا
اور یہ عالم امر اللہ کا کلام ہے. عالم خلق اللہ کا کام ہے، تخلیق ہے اللہ کی، اور عالم امر شریعت یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. عالم خلق صفت ربوبیت سے وجود میں آیا، چنانچہ اس کے پیدا ہونے میں 6000 سال لگے، ہزاروں سال لگے، تب جا کر یہ نظام وجود میں آیا. عالم امر بھی صفت ربوبیت سے بنا، چنانچہ یہ بھی تدریجاً بنا. شروع کہاں سے ہوا؟ آدم علیہ السلام سے. انبیاء آتے گئے، اللہ ان کو شریعتیں عطا فرماتے گئے، اور شریعتوں کے اندر اپنے احکام کی تکمیل فرماتے گئے. جب نبی علیہ السلام تشریف لائے، اللہ رب العزت نے اس کامل نظام کو اپنے محبوب کو عطا فرمایا. تو اس میں بھی 6000 سال میں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام کے تشریف لانے تک. عالم خلق قوانین فطرت میں کمی بیشی کو قبول نہیں کرتا. مثال کے طور پہ کوئی بندہ یہ چاہے کہ دنیا میں لوہا ایسا بناؤں جو پلاسٹک کی طرح جب چاہے موڑ دیا جائے، تو وہ لوہا نہیں ہو سکتا، پلاسٹک تو ہو سکتا ہے. تو قانون فطرت جو قانون اللہ نے بنا دیا، جس کو لا کہتے ہیں، اس لا کے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اس لیے سائنسدان جتنی دریافتیں کرتے ہیں ان قوانین کے اندر رہ کے کرتے ہیں، ان کو تبدیل نہیں کر سکتے. کوئی چاہے گریویٹیشنل فورس کی جو ویلیو ہے وہ تبدیل ہو جائے تو بدل لیتے رہے. تو عالم خلق قوانین فطرت میں کمی بیشی کو قبول نہیں کرتا. اسی طرح عالم امر ہے کہ عالم امر بھی شریعت کے اندر کمی بیشی کو قبول. اب لوگ کہتے ہیں جی آج کے دور میں نیا اسلام ہونا چاہیے، جی آج کے دور میں نئی گریویٹیشنل فورس ہونی چاہیے. اگر کسی کو کہو تو وہ آنکھ اٹھا کے دیکھے گا کہ کس بیوقوف نے یہ بات کہی. جس طرح عالم خلق قوانین فطرت میں کمی بیشی کو قبول نہیں کرتا، عالم امر بھی احکام شریعت کے اندر کمی بیشی کو قبول نہیں کرتا. اسی لیے دین اسلام میں روشن خیالی نہیں چلتی. یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کا حکم ہے وہ اسی طرح ہے، اس کو نہ بندہ کم کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے. اچھا، عالم خلق میں ایجاد کی کوئی حد نہیں. نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں نا، ہر دن میں آپ اخبار پڑھیں، خبروں کے ذریعے سے نئی چیزوں کی ایجاد کا پتہ چلتا جائے گا. تو عالم خلق میں ایجاد کی کوئی حد نہیں، یا ہے کوئی حد نہیں. جس طرح عالم خلق میں ایجاد کی کوئی حد نہیں، اسی طرح عالم امر میں اجتہاد کی بھی کوئی حد نہیں. یہ دونوں نظام چل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. دنیا کے اندر موجد کیا کرتا ہے، جس کو ہم سائنسدان کہتے ہیں، وہ موجد کیا کرتا ہے کہ جزیات کے اندر غور کر کے ان سے کلیات کو نکالتا ہے، جس کو ہم لا کہتے ہیں. تو جزیات کے اندر غور کر کے اس نے کلیے کو سمجھا، اور پھر اس کلیے سے اس نے مزید جزیات کو مرضی کے مطابق بنا لیا. کیونکہ قانون کو سمجھتا ہے نا، قانون کو اپلائی کر کے نئی سے نئی چیزیں بنا لی، یہ ایجاد ہو گئی. تو جزیات سے کلیات، اور پھر کلیات کے ذریعے سے جزیات تک جاتا ہے. اور یہاں مجتہد کو اللہ نے عالم امر میں کلیات عطا فرما دیے، جن کو اصول شرع کہتے ہیں.
ان اصول شریعت کے ساتھ، کلیات کے ساتھ جو متحد ہوتا ہے وہ ہمیشہ پوری زندگی جزیات نکالتا رہے گا، اس کی کوئی حد نہیں۔ اچھا دیکھیں، آپ ایک میتھمیٹکس پڑھنے والے بچے کے پاس 100 سوال لے کے آئے، وہ سب کے جواب بتا دے گا؟ اجی کیسے جواب اس نے بتا دیے؟ وہ کہے گا جی میرے پاس الجبرا کے قوانین ہیں، انٹیگریشن کے، ڈفرینشیشن، میں ان کو اپلائی کر کے ہر سوال کا جواب بتا دیتا ہوں۔ اب ادھر آپ مفتی صاحب کے پاس آئے، جو مسئلہ لے کے آئے وہ آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ اب آپ حیران ہو جائے نہیں مفتی صاحب نے اس کا جواب کیسے گھڑ لیا؟ بھائی گھڑ نہیں لیا، ان کے پاس کلیات موجود ہیں، ان اصول و کلیات کے مطابق وہ ہر مسئلے کا جواب بتا دیں۔ اس لیے مجتہد سوالوں کا جواب بناتا نہیں ہے، مجتہد سوالوں کا جواب بتاتا ہے۔ بنانے میں اور بتانے میں بڑا فرق ہے۔ تو مفتی سوالوں کا جواب بناتا نہیں ہے اپنی طرف سے، وہ شریعت میں پہلے سے موجود ہوتا ہے، اصول کے مطابق وہ جواب بتا دیتا ہے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ادھر سائنسدان نے عالم خلق میں جیسے کام کیا، مجتہد نے اسی طرح عالم امر کے اندر کام کیا۔ چنانچہ موجد کلیات بناتا نہیں بتاتا ہے۔ جو بھی سائنسدان گزرے ہیں، بوائلز لا، فلاں لا، نیوٹنز لا، تو انہوں نے بنائے نہیں، انہوں نے بتائے۔ یہ پہلے سے اس جہان کے اندر لاگو تھے، ایکشن کر رہے تھے، انہوں نے فائنڈ کر کے ان کو ڈھونڈا اور لوگوں کو بتا دیا۔ تو جس طرح سائنسدان سائنس کے کلیات کو بتا دیتا ہے، اسی طرح مجتہد شریعت کے قوانین کو بتا دیتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی کہے کہ جی معاویہ بن خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے سے ایک نئی چیز نکال دی، نیوٹن نے اپنی رائے سے قانون نکالا نہیں، قانون تو پہلے سے تھا۔ اسی طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے سے نہیں کچھ کیا، تو کلیات اصول شریعت کے اندر موجود تھے، انہوں نے اس کو سمجھا اور بتا دیا۔ دیکھیں کہ ایک پمپ ہوتا ہے جو زمین میں سے پانی نکالتا ہے، اب وہ پمپ پانی بناتا ہے یا پانی نکالتا ہے؟ بناتا تو نہیں نا، پانی تو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح مفتی فتوے کے اندر گہرائی میں جا کر اس کا جواب نکالتا ہے، وہ خود بناتا نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ انگریزی لکھے پڑے لوگ کوئی مطلب اپنا لیتے ہیں، مولویوں نے اپنی مرضی کا دین بنا دیا۔ اپنی مرضی کا نہیں، مرضی خدا کی ہے۔ جس طرح عالم خلق کمی بیشی کو قبول نہیں کرتا، عالم امر بھی کمی بیشی کو قبول کسی کے اختیار میں نہیں کہ کچھ کم کر دے یا کچھ زیادہ کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی سے کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ عالم خلق کو دیکھو تو یہ آئینہ جمال حق ہے۔ عالم خلق کو دیکھو تو یہ کیا ہے؟ آئینہ جمال حق ہے، اور اگر عالم امر کو دیکھو تو یہ آئینہ کمال حق ہے۔ کائنات کو دیکھو تو اللہ کا فعلی ظہور ہے اس کے اندر، اور اگر عالم امر کو دیکھو تو اللہ کی قدرت کا علمی ظہور ہے۔ لہذا یہ خلق بھی اللہ کی طرف سے اور یہ امر بھی، اللہ فرماتے ہیں اللہ لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اسی لیے اس سائنس کے دور میں اگر کوئی دین کامل زندگی پیش کر سکتا ہے تو وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام ہے۔
دنیا کے کسی اور دین کے اندر اتنا پوٹینشیل نہیں کہ وہ اس سائنسی دور کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھائے۔ دین اسلام کھولتا ہے، بتاتا ہے۔ چنانچہ آج سے 500-600 سال پہلے جب ڈارون نے اپنی تھیوری کو پیش کیا، پوری دنیا کی مت مار کے رکھ دی، پیچھے لگا لیا اس نے۔ جہاں یونیورسٹیوں میں جاؤ، کالج میں جاؤ، ڈارون تھیوری آف ایوولوشن۔ لیکن ہمیشہ آپ کچھ لوگوں کو کچھ وقت کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں، سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ چنانچہ وقت جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں ٹائم ٹیسٹ۔ یہ ٹائم عجیب ٹیسٹ ہے۔ ٹائم ٹیسٹ نے آ کے بتا دیا۔ آج کے دور میں جینیٹک انجینئرنگ آ گئی، جینیٹک انجینئر نے آ کے کہہ دیا کہ نہیں جناب، ڈارون کی تھیوری ٹھیک نہیں تھی۔ چنانچہ قرآن مجید نے پہلے سے یہ بات کہہ دی جو آج جینیٹک انجینئرنگ میں پوری تھی۔ جینیٹک انجینئرنگ نے تجربے سے ثابت کیا۔ اس نے کہا دیکھو، مرد کے اندر بھی کروموسوم ہوتے ہیں، عورت کے اندر بھی کروموسوم ہوتے ہیں، 23 فرق یہ ہوتا ہے کہ عورت کے اندر XX کروموسوم ہوتا ہے اور مرد کے اندر XY ہوتا ہے۔ جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو دونوں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، X الگ ہو گئے، X اور Y الگ ہو گئے، تو یہ 4 بن گئے۔ اب ان چاروں میں آپس میں ملنا ہوتا ہے، جو دو ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ اگر X نے X کو کھینچ لیا تو بیٹی پیدا ہو گئی، Y کو کھینچ لیا تو بیٹا پیدا ہو گیا۔ سائنس نے تجربہ کر کے بتا دیا۔ اب سائنس نے 2-3 باتیں کھولی۔ پہلی بات کھولی کہ جی یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ عورت کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، یہ عورت کا قصور نہیں، اس لیے کہ اس بیچاری کے پاس تو XX ہے، Y کس کے پاس ہے، تو بیٹا نہ ہونا قصور کس کا بنا؟ مگر اس کو آہستہ کہنا چاہیے۔ تو اب تک ساری دنیا عورت کو جو ہے الزام دیتی تھی، سائنس نے آ کر کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، عورت کا اس میں کوئی قصور نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہ چاہتا ہے بیٹی دے دیتا ہے، وہ چاہتا ہے بیٹا دے دیتا ہے، وہ چاہتا ہے 5 بنا دیتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، منشا ہے اللہ۔ مگر ایک بات سائنس نے پھر کھولی، اس نے کہا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اربوں خربوں بندر تھے اور وہ سارے کے سارے انسان بن گئے، نہیں، انسان جو بنا ایک جی سے بنا۔ بھائی وہ ایک جی تو پھر عورت ہونی چاہیے جو ماں بنے اور ماں سے اولاد پیدا ہو۔ سائنس نے کہا نہیں، عورت کے اندر تو XX ہے، اب XX سے تو Y نہیں نہ پیدا ہو سکتا۔ تو اگر کائنات کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے تو مرد کا ہونا ضروری ہے جس کے پاس XY ہے۔ مرد سے تو XX آگے آ سکتا ہے کیونکہ X پارٹ ہے جیسے اس کے پاس۔ تو سائنس نے کہا دیکھو ایک بندے سے شروع ہوگا، مرد سے شروع ہوگا، پھر اس سے عورت بنے گی، پھر مرد اور عورت سے آگے اولاد کا سلسلہ چلے گا۔ جب جینیٹک انجینئرنگ نے اس بات کو ثابت کیا تو ڈارون کی تھیوری تو ٹریش کین میں چلی گئی۔ اب آئیے ذرا قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھیے کہ 1400 سال پہلے قرآن نے کیا بتایا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے پروردگار سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا۔ ایک جی سے پیدا کیا، یہ دعویٰ کس نے کیا؟ قرآن نے کیا، اور سائنس نے مانا۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ،
پھر اگلی بات کہی وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس میں سے اس کا جوڑا بنایا. چنانچہ آدم علیہ السلام سے حوا کو پیدا کیا. جب دونوں ہو گئے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، دونوں سے اللہ نے پھر مرد و عورتوں کو پھیلا. چنانچہ سائنس نے کہا کہ 1400 سال پہلے جو کہا گیا تھا وہ واقعی آج جینیٹک انجینئرنگ ثابت ہے. آج یورپ کی دنیا میں سفر کر کے دیکھیں تو ان کی یونیورسٹیوں کے سائنسدان خود ڈارون تھیوری کو غلط کہتے ہیں. تو اس سائنسی زمانے میں کون سا دین تھا جو سچ ثابت ہوا؟ دین اسلام. اور مستقبل میں بھی ایسا ہی رہے گا. جتنی سائنسی ترقی ہوتی جائے گی اسلام کی حقانیت اور واضح ہوتی چلی جائے گی. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ہمیں ایسا کامل دین عطا فرمایا. چنانچہ نبی علیہ السلام دو چیزوں میں کمال لے کر آئے. آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بن کر مبعوث ہوا ہوں. تو ذرا توجہ فرمائیے علم کی نسبت، انما بعثت معلما، علم کی نسبت آ گئی. میں مبعوث کیا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں، تو علم کی نسبت آ گئی. اور دوسری جگہ فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہ دیکھو اخلاق، یہ علم کی نسبت. تو دونوں نسبتیں اللہ کے حبیب دنیا میں لے کر آئے، علم کی نسبت بھی اور عشق کی نسبت بھی. اسی لیے دعوت فکر و نظر روز نہیں ملتی ہے، پھر بھی دنیا تیرے پیغام سے آگے نہ بڑھی. اتنی دریافتیں کر کے بھی وہی پہنچتے ہیں جو باتیں اللہ کے پیارے محبوب نے 1400 سال پہلے بتلانی. فکر و نظر کے استاد آج بھی دامن رسول میں آ کر پناہ لیتے ہیں، ان کو چھپنے کی جگہ کوئی نہیں ملتی. تو علم اور عشق یہ دونوں نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اب اگلی بات سمجھیے کہ علم اور عشق میں چولی دامن کا ساتھ ہے. علم اور عشق میں چولی دامن کا یہ لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے. وہ کیسے؟ کہ علم کا دائرہ کار عالم ظاہر ہے اور عشق کا دائرہ کار عالم غیب ہے. عالم ظاہر اور عالم غیب. اس لیے انبیاء تشریف لائے تو انہوں نے انسان کے دل کو محنت کا میدان بنایا، کیونکہ قلب کا تعلق عالم غیب کے ساتھ تھا. ایمان، یقین، ماننا، دل دیکھے قبول کر لینا، انہوں نے دلوں پر محنت فرمائی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام انسانوں کی طرف کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. دیکھیں ایک قوم کو سمجھانا آسان ہوتا ہے اور پوری انسانیت کو مطمئن کرنا بہت مشکل کا. ان 1400 سالوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں اس دین کو تولا گیا، ماپا گیا، مگر ہر میدان پہ اللہ نے اپنے دین کو پورا فرما دیا. بالآخر دنیا نے مانا کہ ہاں واقعی دین اسلام ایک سچا دین ہے اور اس کا محافظ خود پروردگار ہے. اسی لیے یہ دین قیامت تک رہے گا. نبی علیہ السلام نے یہ علم صحابہ کو منتقل کیا. صحابہ نبی علیہ السلام کے شاگرد تھے، نمونے سے بنے ہوئے تھے اور انہوں نے اس دین کو آگے پہنچایا. چنانچہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی اداؤں کے محافظ ہیں. جب بھی صحابہ کی بات آئے تو ہمیشہ ذہن میں کیا سوچنا کہ یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی اداؤں کی محافظ جماعت ہے. اللہ نے اشاعت پیدا کر دیے. ایک ایک عاشق نبی علیہ السلام کی ایک ایک عادت مبارکہ کو اپنا کر پوری زندگی اس کے اوپر جمے رہے. یہاں تک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں
ایک جگہ سواری کو روکا, نیچے اترے, ایک طرف تو گئے, بیٹھے جیسے کوئی بندہ فارغ ہوتا ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر سواری پر بیٹھے اور چل پڑے. ساتھی نے کہا کہ جناب حاجت نہیں تھی تو وقت میں ضائع کیا. فرمانے لگے کہ ہاں تمہاری نظر میں تو وقت ضائع کیا, لیکن میں نے جب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا تو میں نے دیکھا تھا اللہ کے محبوب یہاں آ کر رکے, آپ سواری سے اترے, آپ نے قضائے حاجت سے فراغت اختیار کی, پھر سواری پر بیٹھے اور آگے چلے. مجھے ضرورت نہیں تھی مگر جی چاہا میں وہی کچھ کروں جو میرے آقا محبوب نے فرمایا. تو صحابہ کرام کی جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کی محافظ جماعت. اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقیہ کلام تھا اللہ اکبر. ہوتا ہے نا ایک بندہ ایک لفظ بار بار کہتا ہے, تو صدیق اکبر عنہ کا تقیہ کلام کیا تھا؟ اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تقیہ کلام تھا, نہیں, صدیق اکبر عنہ کا تقیہ کلام تھا لا الہ الا اللہ, اور عمر فاروق عنہ کا تقیہ کلام تھا اللہ اکبر. عثمان غنی کا تقیہ کلام تھا سبحان اللہ, اور علی رضی اللہ عنہ کا تقیہ کلام تھا الحمدللہ. اب ہمارے مشائخ نے لکھا کہ چاروں کا تقیہ کلام ان کے مقامات کے فرق کے مطابق تھا, جیسا مقام اللہ نے عطا کیا. صدیق اکبر کا تقیہ کلام لا الہ الا اللہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ان کی نظر غیر کی طرف تھی ہی نہیں, پڑتی نہیں تھی غیر کے اوپر, صرف نظر کس پر جمی ہوئی تھی؟ اللہ کی ذات پر. تو وہ کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ. عمر فاروق ناموں کی نظر پڑتی تو تھی لیکن تحقیقی نظر پڑتی تھی, اور تحقیق بتاتی تھی کہ مخلوق نیچے اور خالق. تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ, اللہ کی عظمت کو بیان کرتے تھے, اللہ کی کبریائی, اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے تھے. عثمان غنی علامہ مقام تنزیہ میں تھے, چنانچہ ان کو مخلوق کے عیب نظر آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ عیب سے پاک کون ہے؟ اللہ. تو کہتے تھے سبحان اللہ. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلوق کی خوبیوں پر نظر پڑتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ خوبیاں دینے والا کون؟ تو کہتے تھے الحمدللہ. تو تمام خلفائے راشدین کا جو تقیہ کلام تھے وہ ان کے مقامات کے فرق کے مطابق. تو یہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کی جماعت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کی محافظ جماعت. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی, توجہ طلب ہے. فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. ایک ان میں سے فرقہ ناجیہ ہوگا, نجات پانے والا. صحابہ کرام نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو فرقہ ناجیہ کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, کہ جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں جو اس پر رہے گا وہ فرقہ کیا ہوگا؟ ناجیہ ہوگا. اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت. ما انا علیہ اہل سنت و اصحابی تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت یہ اسی راستے پر ہیں جس پر نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ چلے تھے. اب اس امت میں فرقے تو بہت بنیں گے مگر ان کو پہچاننا بہت آسان ہے. وہ کیسے پہچاننا؟ اس لیے آسان ہے کہ وہ نامکمل ہوں گے, ان کے اندر کمال نہیں ہوگا. نامکمل کیسے؟ کسی کے اندر عشق بہت ہوگا, علم سے آری, اور کسی کو اپنے علم سے بڑا مان ہوگا, وہ عشق سے آری. چنانچہ آپ ذرا بنی اسرائیل پر نظر دوڑائیں تو آپ کو 2 قومیں نظر آئیں گی, یہود اور نصارہ.
کتنی قومیں نظر آئیں گی؟ یہود اور نصارہ. یہود کو اپنے علم سے بڑا مان تھا, بڑا ناز تھا, اسی لیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہودی بندے بھیجتے تھے نبی علیہ السلام سے سوال پوچھنے کے لیے. یہ کام قریش مکہ نہیں کرتے تھے, ان کے پیچھے یہودی دماغ تھا جو نبی علیہ السلام سے سوالات پوچھتے تھے کہ جی یہ سوال بتائیں, یہ سوال بتائیں. تو ان کو اپنے علم سے بڑا ناز, لیکن یہ ناز اتنا تھا کہ یہ تکبر کا شکار ہو گئے, ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہو گئے, اور اپنے آپ کے بارے میں کیا کہنے لگے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ, ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بڑے محبوب. اب لوگ کہتے ہیں کہ تم تو کرتے ہو من مرضی. کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, آگ نہیں ہمیں جلائے گی بس تھوڑی سی دیر. تو علم نے ان کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا تھا. چنانچہ انہوں نے انبیاء کو شہید کیا. آپ حیران ہوں گے کہ 10,000 انبیاء کو شہید کیا گیا. 10,000 شہید کر دیا. یقتلون الانبیاء بغیر حق, اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انبیاء کو ناجائز قتل کرتے. تو ان کے اندر تکبر, ضد, اناج اتنی, کہتے تھے کہ بس جو ہم ہیں وہ تو ہم ہی ہیں, ہمارے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس وجہ سے یہ کسی کی مانتے بھی نہیں تھے, بلکہ ان کی انبیاء کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے. تو یہ کون سی قوم تھی؟ قوم یہود. اگر آپ غور کریں تو اس امت میں بھی آج آپ کو ایسے ہی لوگ مل جائیں گے جو اسی روش سے چل رہے ہیں. ان کی پہچان کیا؟ وہ کہیں گے ہم کسی کی نہیں مانتے. ان کو کہیں گے بھائی ائمہ کی تقلید کرو, کہتے ہیں ہم کیوں کریں. مسجد کے امام کی تو کر لیں گے, ائمہ اربعہ کی نہیں کریں گے. یہ بھی عجیب بات ہے. اور ہر بات پہ قرآن کی آیت پڑھیں گے, اور علم سے ناز اور عشق سے خالی. عشق سے خالی. چنانچہ آپ اگر ذرا غور کریں تو ان کے اندر اتنا تکبر ہے کہ وہ بڑے بڑے اکابر کی تنقید کرنے سے باز نہیں آتے. ان کو کہیں جی عمر لانو نے یہ عمل کیا, کہتے ہیں ہم رجال و نحن رجال, وہ بھی بندے تھے اسی بھی بندے. تکبر کی انتہا ہے نا. صحابہ کا قول پیش کرو, کہتے ہیں نہیں مانتے. تو یہ پہچان ہے کہ ان کا مزاج اوپر تم سے مل رہا ہے. اسی لیے وہ اپنا تعلق محدثین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اللہ کی شان کے معتزلہ کے ساتھ خود بخود جا کے جڑ جاتا ہے. اس لیے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے علت حکم جاننا ضروری, عامی کے لیے. اور معتزلہ بھی یہی کہتے تھے کہ عامی کے لیے علت حکم کا جاننا ضروری. یہی سی بات ہے. کچھ سال پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے کہ آپ تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ اب عام طور پہ اس ٹاپک پہ میں بات تو نہیں کرتا. میں نے پوچھا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے ایسے؟ کرتے تو ہم ہیں, تو آپ جو تشریف لائے تو تکلیف ہوئی ہوگی نا. آخر کہنے لگے کہ قرآن میں تو آیا ہے کہ اطیعوا اللہ والرسول. میں نے کہا کہ کہاں ہے؟ کہنے کا قرآن. یہ ہو قرآن. اب اس نے اصل میں کسی سے سنا ہوا تھا, اب اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن میں کہاں ہے. اور میں نے اسے کیوں کہا قرآن لے آؤ, کہ قرآن مجید میں ایک ٹیکنیک بتائی ہے.
فرمایا کہ یہ جو تمہارے پاس آتے ہیں نا بات کرنے کے لیے، ان کو کہو ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ کتاب. تو ہم نے قرآن کے اسی گر کو آزمایا، ان کا لاؤ ہی قرآن. اب وہ لے تو آیا، ایک تو عربی پڑھنا پوری طرح نہیں جانتا تھا اور ترجمہ تو اسے بالکل بھی نہیں پتا تھا. اب وہ بیٹھ گیا کہاں لکھا ہے. میں نے کہا تو دکھاؤ قرآن ہے. جی پتہ نہیں قرآن میں کہا ہے لیکن ہے صحیح. ہم نے کہا چلو بھائی علم تو پتہ چل گیا کس نے. اب میں آپ کے سامنے صفحہ کھول دیتا ہوں. چنانچہ صفحہ جب کھولا تو اس کو کہا کہ آیتیں تو پڑھتے ہو نا. میں نے کہا پڑھو آیتیں. اب اس نے آیتیں پڑھنی شروع کر دی. اطیع اللہ و اطیع الرسول. میں نے کہا آیت ختم ہو گئی؟ کہنے لگا نہیں آگے بھی ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں لمبے دن کو. تو میں نے پوچھا کہ اس کا مطلب یہ کہ تم نے آیت کا ٹکڑا پڑھا، پوری آیت؟ کہنے لگے جی پھر اس کا مطلب ہے کہ بتانے والے نے مجھے گمراہ کیا. تب بات سمجھ میں آئی کہ واقعی سادہ لوگوں کو یہ لوگ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کر اپنے بڑوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے. تو یہ ایک ایسا آپ کو لوگ ملیں گے کہ جن کو علم کا بڑا مان ہوگا لیکن سود عشق سے خالی ہوں گے. اور اس کے ساتھ دوسری طرف دیکھیں تو جیسے بنی اسرائیل میں نصارہ، اب نصارہ کے اندر عشق بہت تھا، بڑے عبادت گزار تھے، راہب بن جاتے تھے، مگر یہ رہبانیت کیا تھی؟ رہبانیت کا نیت تدعوھا ما كتبناھا علیہ. اللہ فرماتے ہیں یہ رہبانیت تو انہوں نے بدعت گھڑ لی تھی، ہم نے نہیں ان کو اس کا حکم دیا تھا. وہ الگ تھلگ ہو کر عبادت میں وقت گزارتے تھے، اللہ کی محبت عشق ان کو اتنا تھا. تو ادھر عشق میں اتنا آگے بڑھے کہ بدعت ہی نظر نہیں آئی اور علم سے واسطہ کوئی نہ. چنانچہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایسے لوگ بھی بڑے مل جائیں گے. ذرا ذرا سی بات پہ عشق رسول، اتباع سنت تو پتہ ہی نہیں. بھائی صرف نعت سن لینا ہی تو کافی نہیں نا. جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لائے اس پر عمل کرنا بھی تو ضروری ہے نا. ادھر نہیں آئیں گے بس صرف عشق کی باتیں، اور عشق میں اتنا بڑھے کہ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کو بھی خدا تک پہنچا دیا. اب شعر سنیں، آپ حیران ہوں گے. وہ جو عرش پر مقیم تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. سب یہ کیا ہے؟ عشق میں اتنا حد سے آگے نکل گئے. ہم نے دیکھا کہ گھر میں جب مہمان آتے ہیں نا تو بڑوں کو خوشی ہوتی ہے، ایک بچوں کو خوشی ہوتی ہے، لیکن دونوں خوشیوں میں فرق ہوتا ہے. بڑوں کو خوشی ہوتی ہے مہمان آئے گا، بیٹھیں گے، ملیں گے، باتیں کریں گے، حال احوال مشورے لیں گے، اس کے مطابق کام کریں گے. یہ بڑوں کی خوشی ہوتی ہے. اور ایک ہوتی ہے بچوں کی خوشی. ان کی خوشی ہوتی ہے پلاؤ پکے گا، آئس کریم آئے گی اور ہم بھی کھائیں گے. تو بس ہمیں اسی قسم کی بات نظر آتی ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں، آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی. اب جن کو صحیح محبت وہ تو سیرت کی مجلس کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اتباع سنت کی بات کرتے ہیں، اس پیغام کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور کئی ایسے بھی ہیں عشق اور محبت میں بس بھی نبی علیہ السلام وفا آج ولادت ہوئی، بس کسی کو منانے کی فکر ہے ان کو، اور اس کو منا لینا اسی کو وہ پورا دین سمجھتی ہے. تو دیکھیے آپ کو صاف نظر آئے گا کہ مزاج کس کا کیا ہے. ادھر آپ کو کیسے علم تو نظر آئے گا مگر سود عشق سے خالی، اور ادھر سود عشق تو ملے گا مگر کیسے علم سے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ علم بس کری ہو یار، کہ علم نہ پڑھنا. کہیں کیوں؟ کہتے جو علم زیادہ پڑھ جاتا ہے نا وہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے.
چنانچہ یونیورسٹی میں ہمارے مسجد کے ایک امام تھے، وہ کہنے لگے کہ میرے والدین عشق محبت والے ہی تھے، انہوں نے مجھے مدرسے میں ڈال دیا. تو کہنے لگے میں مدرسے میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا، مدرسے کے جو شیخ الحدیث محتمم تھے خدمت بھی کرتا تھا. ایک دفعہ میں میری خدمت سے بڑے خوش ہوئے تو مجھے کہنے لگے کہ بچہ میں تمہیں ایک نصیحت کروں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے علم زیادہ نہ پڑھنا. مدرسے کے شیخ الحدیث فرمانے لگے علم زیادہ نہ پڑھنا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جو علم زیادہ پڑھ جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ان محبت والوں کے پاس علم نہیں ہوتا اور ان علم والوں کے پاس عشق. اور جو ہمارے اکابر ہیں اللہ نے ان کو یہ دونوں نعمتیں عطا فرمائی. اس لیے ہمارے اکابر علماء دیوبند کو دیکھو، اللہ رب العزت نے ان کو سود عشق بھی عطا فرمایا. اور کیسے؟ برکت جام شریعت، برکت سندان عشق، ہر حوت نا کے ندانت جام مسندہ باختہ. ہر بندے کا کام نہیں ہوتا دونوں کو لے کے چلنا. تو اس لیے ہم اگر اپنے اکابرین کی زندگی کو دیکھیں تو اللہ نے ان کو ان دونوں نعمتوں سے نوازا، ایسی ان کی کامل زندگیاں. چنانچہ جب مسند حدیث پر بیٹھتے تھے تو اسقلانی اور قسطلانی کی یادیں تازہ کر دیتے تھے، اور جب مسند ارشاد پر بیٹھتے تھے تو وقت کے جنید اور بایزید نظر آتے تھے. دونوں نعمتیں اللہ نے عطا. تو اب اصول کی بات ذرا سمجھیں کہ عشق بھی ضروری اور علم ہوگا تو عشق کو بدعات میں پڑھنے سے بچائے گا. علم کیا کرے گا؟ عشق کو، ورنہ عشق ہوتا ہے اس کو بھی چومو اس کو بھی چومو ہر چیز کو چومو. عشق جو ہوا، ہمارے ہاں کسی بندے کا گھوڑا مر گیا تھا تو اس نے اس کو دفن کر کے قبر کا نشان بنا دیا، وہ گھوڑے شاہ مشہور ہو گیا. ماشاء اللہ. تو عشق تو ہر جگہ چومتا ہے، ہر چیز کو چومتا ہے. اب اس کو سیدھا کون کرتا ہے؟ علم کرتا ہے. اور علم بندے کے اندر تکبر اور ضد اور اناج پیدا کرتا ہے اگر نعمت ہو. اب اس میں آج بھی کون پیدا کرتا ہے؟ عشق پیدا کرتا ہے. اس لیے علم اور عشق دونوں ضروری، ان کے بغیر انسان کامل نہیں بن سکتا. اچھا ایک بات نقطے کی اور سمجھ لیں کہ جہاں عشق کامل ہوگا تو اس کی پہچان کہ وہ علم کا قدردان ہے. عشق کامل ہوگا تو پہچان کیا ہوگی؟ اور جہاں علم کامل ہوگا اس کی پہچان کیا کہ وہ. اسی لیے جو عالم کامل ہوگا وہ مشائخ کا قدردان ہوگا، جو شیخ کامل ہوگا وہ علماء کا قدردان. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی ضروری. ناقص علم عشق سے ٹکرائے گا اور ناقص عشق علم کے ساتھ ٹکرائے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے. جہاں کمال ہوگا وہاں قدردانی ہوگی. چنانچہ نعمت علم بھی گمراہ کرتا ہے اگر عشق نہ ہو، اور نعمت عشق بھی گمراہ کرتا ہے اگر علم نہ ہو. اس کی مثال سننی ہے، نعمت علم کی مثال سننی ہے تو شیطان کو دیکھ لیجیے. علم تھا، عشق سے محروم. اگر عشق ہوتا تو جب رب کریم نے فرمایا تھا اس کے دول آدم تو کیا سجدے سے پیچھے ہٹتا؟ عشق نہیں تھا، علم تھا. آگے سے لاجک بیان کرنے لگا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو دیکھو علم نے اس کو گمراہ کر دیا. نعمت علم تھا اور نعمت عشق کی مثال سننی ہے تو بلم باور کو دیکھ لو. 300 سال 400 سال عبادت کی اس نے، مستجاب الدعوات کے درجے تک پہنچ گیا.
حدیث پاک میں آتا ہے. اس کی دعا قبول ہوتی تھی, جو دعا مانگتا تھا قبول ہوتی تھی. عشق میں اتنا آگے بڑھا, علم نہیں تھا, وقت کے نبی علیہ السلام کی مخالفت کر بیٹھا. پھر کیا ہوا؟ کماسل اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. تو معلوم ہوا کہ نمت عشق بھی نقصان دہ اور نمت علم بھی دونوں ہونے ضروری. دونوں ہوں گے تو ایک دوسرے کے قدردان ہوں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ذرا سنیے کہ دونوں ایک دوسرے کے کیسے قدردان, تاکہ بات کو مکمل کرتے ہیں. اکابرین میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے ان کو بہت فضل و کمال سے نوازا تھا. عشق کی انتہا پر تھے, صاحب حال بزرگ تھے. چنانچہ وہ اپنے مریدوں کے ساتھ کبھی کبھی مجلس ذکر کرتے تھے تو پھر بعض اللہ کی محبت میں دیوانے ہو جاتے, اونچے اونچے نعرے لگاتے. صاحب حال لوگ تھے, تڑپتے تھے. اس وقت ایک بزرگ تھے, ان کا نام تھا قاضی ضیاء الدین سنامی رحمت اللہ. وہ صاحب علم تھے, مفتی تھے, اور حکومت نے ان کو مستقبل سے متعین کیا تھا کہ جہاں اس قسم کی کوئی بات دیکھیں ان کو روکیں. چنانچہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مجلس سے ذکر کروا رہے ہیں. قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا بھائی یہ لپیٹو سمیٹو, ان کو وہاں سے بتا دیا. اب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تو خاموش رہتے, لیکن مریدین تو پھر مریدین ہوتے ہیں نا, اس لیے پیر میں اڑتے مرید اڑاتے ہیں. وہ بڑا بولتے. حضرت خواجہ صاحب خاموش. ایک دفعہ ہوا, دو دفعہ ہوا, اب اس طرح سے 2-4 دفعہ واقعات ہو گئے. اللہ کی شان دیکھیں کہ قاضی ضیاء الدین سنامی رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے. آج کا کوئی مرید ہوتا تو کہتا دیکھیں ہمارے پیر صاحب کی کرامت, یہ ہمارے حضرت کا مخالف تھا, بیمار ہو گیا. اب بیماری ان کی کافی شدید تھی, بالکل آخری وقت آ گیا. جب پتہ چلا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو کہ قاضی ضیاء الدین سنامی اتنے زیادہ بیمار ہیں, تو حق المسلم علی المسلم خمس عیادت المریض. تو حضرت خواجہ صاحب نے ارادہ کیا کہ میں ان کی تبرک کے لیے جاتا ہوں. دیکھیں, اختلاف رائے کے باوجود مل جل کر رہنا, یہ سبق ہمیں اپنے اکابر سے ملتا ہے. یہ سبق ہمیں اپنے اکابر سے ملتا ہے. چنانچہ قاضی حضرت خواجہ صاحب چلے اور چند مرید بھی ساتھ تھے. قاضی صاحب کے دروازے پر دستک دی. قاضی صاحب کے پاس ایک خادم تھا, وہ آیا, اس نے دیکھا, اس نے جا کر کہا جی کہ خواجہ نظام الدین اولیاء آئے ہیں ملنے کے لیے. اب قاضی صاحب اس وقت بس آخری لمحات میں تھے, اور آخری لمحات میں ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ بس اللہ کا ذکر ہو, یکسوئی ہو, ڈسٹربنس کوئی نہ ہو. ڈسٹربنس نہ ہو. تو حضرت خواجہ صاحب نے جب انہوں نے بتایا کہ خواجہ صاحب تشریف لائے ہیں, تو قاضی صاحب نے خادم سے کہا کہ بھائی ان سے جا کر کہہ دو کہ میرا اور آپ کا علمی اختلاف رہا ہے. اب اس وقت میں اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میری جو جمعیت ہے نا اس میں تفرقہ پڑے گا, میری یکسوئی میں خلل پڑے گا, تو میں اس وقت آپ سے نہیں مل سکتا, معذرت کر لو. خادم گیا اور جا کر اس نے کہا کہ جی حضرت فرماتے ہیں کہ اختلاف تھا اور اس وقت آپ آئیں گے تو میرے اندر وہ جمعیت ختم ہو جائے گی, یکسوئی ختم ہوگی, میں اس وقت آپ سے نہیں مل سکتا. تو حضرت خواجہ صاحب نے جب سنا تو فرمایا کہ قاضی صاحب کو جا کر کہو کہ میں ان کے ساتھ سارے اختلاف ختم کرنے کے لیے آیا,
کس نیت سے آیا، ان کو جا کر کہہ دو۔ خادم نے آ کر یہ بتا دیا کہ قاضی صاحب، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو جا کر کہو میں تو سارے اختلاف ختم کرنے کے لیے آیا۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے سنا، لیٹے ہوئے تھے، امامہ اتارا اور امامہ اتار کے اپنے اس مرید کو دیا اور کہا کہ میری چارپائی سے لے کر دروازے تک میری پگڑی کو بچھا دو اور خواجہ صاحب سے کہو کہ جوتے کے ساتھ اس کے اوپر چل کے تشریف لے۔ دیکھا، ایک دوسرے کے قدردان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت سے دونوں نعمتیں مانگنی ہے، علم کا کمال بھی مانگے اور عشق کا کمال بھی، سود عشق بھی مانگے۔ اور کیسے؟ اسی علم اور عشق کے بارے میں علامہ اقبال نے عجیب بات کہی ہے، کہا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ نبی علیہ السلام کی شان میں ایسے یہ اشعار کہے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ کیا کہا؟ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یہ پوری کائنات آپ کے محیط کے سامنے بلبلے کی مانے جائے۔ اللہ نے آپ کو اتنی وسعت عطا فرمائی۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ اللہ اکبر، کیا عجیب بات کہی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، علم غیاب جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ تو علم اور عشق کو جو کمال ملا وہ کس کے ذریعے سے ملا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ لہذا ہم بھی اللہ رب العزت سے یہ نعمت مانگے۔ آج کیسے علم تو ہے تو عشق کی کمی ہے، اس کمی کی وجہ سے تہجد میں اٹھنا مشکل، نماز میں یکسوئی مشکل، تلاوت کرنی مشکل، سنت پر عمل مشکل، خواہشات نفسانی سے بچنا مشکل، عشق میں کمی کی وجہ سے۔ اگر عشق اور زیادہ ہوتا تو ان المحب لما یحب مطیع، ہم ہر حال میں نبی اسلام کی سنت کی پیروی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اسی کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں اعتکاف میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی محبت سے ہمارے سینوں کو بھر دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دے۔ دنیا کتابیں نہیں پڑھے گی، دنیا ہمیں پڑھے گی۔ اس لیے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جب موت کا وقت آئے، ملک الموت آ کر ہمارے دل کا ٹٹولے تو عشق نبوی سے بھرا نظر آئے، ہمارے دماغوں کو ٹٹولے تو علم نبوی سے بھرا نظر آئے، آزاد کو ٹٹولے تو سنت نبوی سے مزین نظر آئے۔ ایسی زندگی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ یہ محبت اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ تو اس مبارک مہینے میں ہم اللہ رب العزت سے اللہ کی محبت کو مانگے۔ اللہ ہمارے دلوں پر رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، ہمیں بھی وہ تڑپنے والا دل عطا فرما دے، تڑپنے والا دل۔ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جہاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جہاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی، یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جاتا۔
تم اپنے آپ کو کھپا دو، منزل نہ بھی ملی تو تمہیں اللہ رب العزت کامیاب لوگوں میں شمار کر لیں گے کہ تم نے اپنے آپ کو کھپا دیا۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی، یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا۔ سرمد اور منصور بننا کوئی آسان تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، محبت کے اس درجے تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے، کسی کو دل میں بسا لینا یہ دل کا ہی کام ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر چور ہو جانا۔ اللہ اکبر، کوئی طور پہ تجلی پڑی تھی، جل کے سرما بن گیا۔ یہاں مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا کہ پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو کوئی چیز ہمیں کیسے نظر آتی ہے کہ روشنی جاتی ہے اور اس کی سطح سے ٹکرا کر واپس آتی ہے، تب وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ نظر آنے کا اصول سائنسی اعتبار سے یہی ہے کہ لائٹ گئی اور ٹکرا کے واپس آئی، اس لیے وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ اب جب پہاڑ کے اوپر اللہ کی تجلیات پڑی تو پہاڑ نے یہ سوچا کہ یہ نور کی تجلیات اگر میری سطح سے ٹکرا کر واپس چلی گئی تو میری سطح کے ذرات کو تو تجلیات کا فیض ملے گا، لیکن جو ذرات اندر ہیں وہ تو اس سے محروم رہ جائیں گے۔ اس وجہ سے طور پہاڑ ریزہ ریزہ بن گیا کہ اللہ کی تجلیات میرے ہر ذرے کے اندر لبریز ہو جائے، ہر ذرے کے اندر فیض۔ اب بتائیں کہ پہاڑ پر تجلی پڑی تو یہ حال، اور مومن کے دل پر بھی تجلی پڑتی ہے، سبحان اللہ، تو پھر مومن کا دل ہے نا اس قابل کہ اللہ کی تجلیات کو سنبھال لے۔ ہمارے اقادہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے دل کو ایک دن میں 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اللہ دنیا میں میرے علاوہ بھی کسی پر آپ کی تجلی پڑے گی؟ تو فرمایا تھا کہ میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، امت محمدیہ کے روزہ داروں کے دلوں پر افطار کے وقت میں ان تجلیات کو نازل کیا کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا دل عطا فرمائے جو ان تجلیات کا فیض پا سکے اور سود عشق کو اپنے سینے میں سمو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔